سر گنج پانی کا کوئی علاج ہے؟ آدھی دنیا گنجی ہو جاتی ہے. یہ لڑکے گنجی ہو رہے ہیں جلدی جلدی, وگ لگا کے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں یار, مطلب اس طریقے سے. اور پھر جھوٹ, مائیں بھی جھوٹ بول رہی ہیں. وہ جو وگ پہنے ہوئے ہیں تو وہ بتا نہیں رہی ہے کہ یہ وگ ہے, یہ پیچ ہے, یہاں سے پیچھے جو ہے نا پورا ایئرپورٹ خالی. اب میں مطلب اس کو مذاق جوک, بھائی ایم سو سوری, میں کوئی جوک میں نہیں لے رہی, مگر یہ مجبوری سب میں یار. ہر کوئی چھوٹی چھوٹی عمر میں 18 19 20 22 23, یار کون سی عمر ہے, پھال گر گئے. یہ اتنی, یہ جو یہاں یہ جو اتنا بڑا پیچ ہے, نکلی لگا کے لوگ گھوم. ٹی وی ایکٹرز تو سارے آلموسٹ, مجھے نہیں لگتا بھائی پلیز یہ ایکٹرز میرے اوپر کوئی گندے برے کامنٹ نہ کیجیے گا, میں تو سچ بتا رہی ہوں. بڑے بڑے ایکٹر نام جو ہیں ہمارے ٹی وی کے, سب نے پیچ لگایا ہوا ہے. سارے ٹرانسپلانٹ پہ چل رہے ہیں, مطلب بالوں کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے. دیکھیے ہم نے جس طرح شروع میں بات کی نا, آپ کا سوال پورا ہو گیا. ہاں جس طرح ہم نے شروع میں بات کی نا کہ ہم اسٹنٹ گروتھ کا شکار ہیں, ہاں تو جو ہماری یہ بھی تو باڈی کا ایک پارٹ ہے نا, ہاں, اس کا تعلق بھی ہماری نشو و نما سے ہے, اس کا تعلق بھی ہماری غذا سے ہے. جتنی اچھی ہم غذا کھائیں گے, جتنی اچھی ہم اس کو نشو و نما پرووائڈ کریں گے, اتنی ہماری اسکن, ہمارے بال, ہمارے ناخن جو ہیں وہ ہیلدی رہیں گے. تو سر یہ ایک پودا نہیں ہے جس میں پانی ڈالیں تو بس اگنا شروع ہو جائے؟ جیسے ہمارے گھر میں ہم پودینہ لگا لیں, ٹھیک ہے, اس میں پانی اچھا ڈالیں, کھاد ڈالیں, تو وہی بات ہوگی نا, پانی اور کھاد اچھی ڈالنی ہے. ہاں, تو وہ کھاد جو ہے وہ ویسے نہیں ڈالنی, وہ ہمیں کھا کے, اچھا اوکے, منہ کے ذریعے اچھی غذا لیجیے. اور اس کے بعد پھر اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں, جیسے نیند کا مسئلہ ہے یا فزیکل ایکٹیویٹی ہے. ایک شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, کھا رہا ہے, کہتا ہے گیم کھیلتا ہوں, ہاں جی کھیلتا ہوں, موبائل پہ کھیلتا ہوں, تو وہ تو فزیکل ایکٹیویٹی ہوئی نہیں. تو آپ نے سرکولیشن آف بلڈ کو بڑھانا ہے, اس کو انگیج کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جیسے جینیٹک فیکٹر ہے, خاندان میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, اوکے رہتا ہے, یا بہت جلدی لوگوں میں بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بھی ایک فنومینا ہے. لیکن یہ جو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس کے پیچھے پھر وہی فوڈ ہیبٹس ہیں ہماری. تو کھاد بھی دیجیے, اس کو پانی بھی ڈالیے. تو سر یہ جو بادام شدام بولتے ہیں, بادام کا تیل لگانا, دیسی گھی سر پہ لگا لینا بادام ساڑ کے, یہ ساری چیزیں طاقت دیتی ہیں سر کو؟ ایسی چیزیں جو سرکولیشن آف بلڈ کو بڑھا دیں. اس میں ایک بہت بنیادی, ہاں مساج تو ہے ہی, ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے انڈے کا تیل, ٹھیک ہے, ایگ آئل, دیسی انڈے کا ہے, بہت اچھا ہے. ایک چیز ہے کیسٹر آئل, روغن ارنڈی, ٹھیک ہے, اس کا بھی کام یہ ہے کہ جیسے وہ عموماً خواتین پلکوں کو کرنے کے لیے لگاتی ہیں, تو اس سے بھی آپ کو لگے گا ہلکی سی گرمائش فیل ہوتی ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ سرکولیشن آف بلڈ بڑھ رہی ہوتی ہے. کچھ ہمارے یہاں دوائیں ہیں, جیسے پرانی خواتین جو ہے وہ آملہ, ریٹھا, سکاکائی سے سر دھویا کرتی ہیں, تو لمبے لمبے بال ہیں, موٹے بھی ہیں, چمکدار بھی ہیں, تو ان سے بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں ساری چیزیں. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی غذا کے ساتھ ساتھ اس کو ویسے بھی انہانس کرانے کے لیے ہم وہاں دے سکتے ہیں. تو مساج بھی کرائیے ہلکا پھلکا, ریگولر بیسس پہ آئلنگ بھی کیجیے, جڑوں میں, بالوں کی جڑوں میں, اچھا ٹھیک ہے نا. فنگس بہت بڑی دشمن ہے, بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو آکسیجن نہیں مل رہی, وہاں پورا اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو نیم کا تیل بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اس میں, بہترین اینٹی فنگل ہے, اور مفت مل رہا ہے. خشکی کے لیے بھی اچھا ہے, خشکی کے لیے بات کر رہا ہوں. اوکے, فنگس تو خشکی سے لگتی ہے. ایگزیکٹلی, گروتھ جو ہے بالوں کی, وہ تو میں نے کہا انڈے کا تیل اور کیسٹر آئل سر مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں. نہیں, پہلے فنگس کو دور کیجیے, اوکے, پھر آئیے اس طرف کہ آپ نہیں لگانا. اوکے سر, بال کالے ہو جاتے ہیں واپس کسی کے, یہ جیسے اس کے لیے بھی میں نے انڈے کا تیل ہی سنا تھا ویسے, مگر آپ بتائیں گے بہتر کہ واپس بال کالے کسی کے آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اپنا ایک تجربہ بتا دوں آپ کو. ہاں پلیز بتائیں. اچھا, ہوا یہ کہ جب کتابیں ہم نے پڑھنی شروع کی تو مجھے ایک جگہ سے ایک نسخہ ملا, اور بڑا سادہ سا تھا. یہ جو ہڑ ہوتی ہے نا, ہڑ کا مربع, سنا ہوگا آپ لوگ ہڑ کہتے ہیں, ہم لوگ پنجاب میں ہڑ کہتے ہیں, ہڑ کہہ سکتے ہیں, اوکے. تو اس کو ہلیلا بھی کہتے ہیں, ہلیلا, ٹھیک ہے. تو ٹرمینیلا چیبولا اس کا وہ ہے لیٹن نیم. اچھا, تو اس کے بارے میں نے ایک چیز پڑھی, تو میں نے, آسان تھا. میرے بال جو ہیں بہت نزلے کے مسائل وہ جیسے ینگسٹرس کرتے ہیں, ہم بھی کیا کرتے تھے, تو میں نے وہ شروع کیا. اور اس کا پیٹرن یہ تھا, میں بتا دیتا ہوں, بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ آپ نے ہلیلا سیاہ لینی ہے, یعنی را فروٹ جو ہوتا ہے. 3 قسمیں ہوتی ہیں اس کی, ایک ہلیلا سیاہ ہے, پھر ہلیلا زرد ہے, پھر ہلیلا کابلی ہے. ایک ہی درخت پہ آپ کو پہلے وہ را فارم ہے, کچی ہے, پھر اس کی تھوڑی سی پک جاتی ہے وہ, پھر اس کے بعد اور پک جاتی ہے. تو آپ نے جو را فارم ہے وہ لینی ہے, بہت ہارڈ ہوتی ہے. اس کو آپ گھی سے, جو دیسی گھی ہے یا بادام کا تیل ہے, اس سے آپ اس کو چرپ کریں, یعنی اس کے ساتھ اس کو مکس کریں اس میں تھوڑا سا, اور اس کے بعد پھر اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اس کو بھون لیں. تو آپ دیکھیں گے, کیونکہ وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو سروتے سے بھی نہیں کاٹ سکتے.
اچھا مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں گے وہ پھول جائے گی. جب پھولے گی تو آپ اس کو ایزیلی پیس سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پیس کے اس کا آپ سیو کر کے رکھ لیجیے, اور 1/4 چمچی جو ہے وہ صبح اور 1/4 چمچی شام وہ کھانا شروع کیجیے. وہ میں نے بھی شروع کیا, اور کوئی 1.5 مہینہ گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری بالوں میں جڑ سے بال کالے نکلنے شروع ہو گئے. تو وہ ایک ایج فنامنا تھا. میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا, اور میں نے جو ہے کہا جی یہ کل کا ہوتا آج ہی سب کچھ ہو جائے. میں نے وہ چمچی بھر کے کھانے شروع کر دی. تو اس سے سائڈ ایفیکٹ آنے شروع ہوئے. میرا خون جو ہے وہ تھکننگ کی طرف چلا گیا, میرا ہیموگلوبین جو ہے 18-19 پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اس سے مجھے سیویئر پین آنے شروع ہو گئے. پھر میں نے مشورہ کیا لوگوں سے, کسی نے کہا جی خون دو, کسی نے کچھ کہا, تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ والا فنامنا ہے. میں نے سب سے پہلے اس کو چھوڑا. تو یہ غلط فہمی کہ حکیمی دواؤں میں یا ان دواؤں میں, نیچرل دواؤں میں سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے, یہ سب سے پہلے تو اس کی وہ ہو گئی, نفی ہو گئی. بالکل کہ ایسا نہیں ہے, بالکل سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. بڑی سادی سی چیز ہے یہ. اور آیورویدا میں اس کو مطلب یوں ان کا بس نہیں چلتا, اس کو پوجیں. تو اتنی بڑی دوا ہے. تو وہ میں نے چھوڑ دیا میں نے, اور اس کے بعد پھر اور بھی اس سے کچھ بینیفٹس تھے, اسکن کے اوپر بھی اچھا اثر آیا, لیکن اس کو کنسسٹنٹلی آپ نے یوز کرنا ہے. پھر ہم چونکہ اس فیلڈ میں تھے تو مریض آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ایک ینگ سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو اچھا ہے, سفید بالوں والے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے, ان پہ اعتقاد زیادہ ہوتا ہے. میں پھر اس طرف زیادہ گیا نہیں, نہ مجھے کوئی زیادہ شوق تھا. تو لیکن مجھے اس کا یہ کمال چیز مجھے اس میں ملی, جو کہ میری اپنی پرسنل میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, اور میں عموماً اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں. واہ سر, سمجھ گئے, جو کرنا چاہے کر لے, لیکن لمٹ میں رہ کے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں پیٹ بھی صاف ہوتا ہے. تو آپ نے لال مرچوں کا استعمال اور آپ نے تلی ہوئی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اس میڈیسن کے ساتھ ایٹ لیسٹ نہیں کرنا.